پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، اس وقت ملک میں عمران خان کے خلاف دو قسم کے جو بیانیے بنائے جا رہے۔ ایک بیانیے پہ عمل شروع کیا، عمران خان پر جس ملزم نے قاتلانہ حملہ کیا تھا نوید، اس کے وکیل نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر اس نے یہ بیان دیا ہے کہ عمران خان کو گولیاں نہیں لگی۔ ایک بیانیہ اب یہ حکومت بنا رہی ہے، مقبول لیڈر پر حملہ کرنے والے ایک ملزم کا وکیل کس طرح میڈیا پر آ کر بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس کو سرکاری چینل بھی کور کرتا ہے اور باقی بھی تمام میڈیا چینل اس کو کور کر رہی ہے۔ تو اس سے واضح پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ دوسرا بیانیہ عمران خان کے خلاف یہ بنایا جا رہا ہے کہ معیشت عمران خان کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے، حالانکہ یہ حقیقت سے بالکل ہٹ کے ہے۔ عمران خان کے دور حکومت جی ڈی پی 6% تک پہنچ رہی تھی، جو تاریخ میں پہلے دفعہ اتنی اوپر آئی تھی۔ دوسری، انڈسٹریز ترقی کر رہی تھی، ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا تھا، ریمیٹنس جو ہے نا ہمارے بڑھ رہے تھے، زراعت میں ہم ترقی کر رہے تھے، ہماری پیداوار میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو عمران خان کو جس وقت 2018 میں حکومت ملی تھی، اس وقت بھی ملک جو ہے بینکرفٹ ملا تھا۔ اس کے بعد یہ عمران خان کی کرونا بھی تھا، لیکن کرونا کے باوجود عمران خان نے اتنے بہترین انداز سے ملک کا نظام چلایا کہ اس نے جو ہے ملک کو ترقی کے راستے پہ دوبارہ گامزن کر دیا تھا۔ اب جب عمران خان نے حکومت چھوڑا تھا تو اس وقت بھی ہمارے پاس ریزرو 17-18 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے۔ اب جب اس حکومت نے 7-8 مہینے جو اپنی کارکردگی دکھائی ہے تو اس نے ملک کو ڈیفالٹ تک پہنچا دی ہے۔ دوسری طرف یہ جو ویڈیو چل رہی ہے جس میں ڈی پی او اور آر پی او جو ہے وہ فری پلاننگ کے تحت اپنا موبائل ایس ایچ او کو دے رہے ہیں، اور وہ جو ملزم ہے نوید جس نے عمران خان کے اوپر حملہ کیا تھا، جس نے فائرنگ کی تھی، اس کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ یہ اس میں جو ہے نا اب یہ سارے لوگ واضح ہو رہے کہ اس میں کافی سارے لوگ جو ہے وہ ملوث تھے اور وہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو زندگی دی، ان لوگوں نے تو اپنی پوری کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی اور اس کو بچا دیا۔ عمران خان کو مائنس کرنے کی ان کو ضرورت کیا پڑی؟ ملک کے اوپر صرف دو جو ہے خاندان قابض تھے، ایک زرداری اور ایک نواز شریف۔ وہ باریاں لگا رہے تھے اور آپس میں ملے ہوتے تھے، جیسے اس وقت آپ کی اسمبلی میں ریاض بیٹھا ہے حزب اختلاف میں، قومی اسمبلی میں، لیکن وہ تو برائے نام ہے، وہ تو حکومت سے ملے ہوئے ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ نواز شریف حکومت میں، زرداری حزب اختلاف میں اپوزیشن میں، دوسری طرف زرداری جو ہے وہ حکومت میں، نواز شریف اپوزیشن میں، لیکن یہ مل کے ملک کو کاتے تھے۔ پہلے دفعہ عمران خان آیا، عمران خان کا تعلق مڈل کلاس سے ہے اور عمران خان کے ساتھ جو اکثریت ہے جو عمران خان کی سپورٹر ہے وہ بھی مڈل کلاس اور لوور کلاس ہے۔ اب عوام کو اتنا شعور عمران خان نے دے دیا کہ ان دو خاندانوں اور اس کے ساتھ جو ان کے اتحادی ہے 13-14 پارٹیاں، ان تمام کو جو ہے پاکستان میں اپنی سیاست دفن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ فل کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان یا تو جیل میں ڈالا جائے۔ اب جیل ڈالنے کے لیے عمران خان کے اوپر کرپشن ہونا چاہیے۔ عمران خان کے اوپر نہ تو کرپشن کا کوئی کیس ہے، نہ اس نے کوئی ایلیگل کوئی کام کیا ہوا ہے۔ توشہ خانہ کا ایک کیس انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے، لیکن پچھلے 40 سال کے توشہ خانہ کا ریکارڈ یہ عوام کے سامنے لائے تو توشہ خانہ میں تو عمران خان کو یہ پنسا نہیں سکتے۔ تو یہ اس حد تک آ گئے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے اس کو قتل کرنا چاہا، اللہ نے اس کو زندگی دے دی۔ تو عمران خان کو قتل کرنے کے جو انوالومنٹ ہے وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہیں، ان میں یہ سارے شامل ہیں۔ جو اداروں میں کرپٹ لوگ ہیں وہ بھی ان کے جو ہے معاونین ہیں، معاونین جو ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے نا قاتلی شمار ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، اس میں یہ ڈی پی او، آر پی او، یہ گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں، اور یہ عمران خان کے اگر خدا نخواستہ وہ قتل ہو جاتا تو وہ ملبہ جو ہے نا صاف کرنے کے لیے لیاقت علی خان کی طرح اس کو عوام کو پھر ایک دفعہ دھول جھونک کر ان کے آنکھوں میں کہ یہ تو جی بس اس ایک بندے نے جو ہے وہ جنونی تھا اور اس نے یہ کام کر دیے۔ تو یہ وہ پلاننگ تھا جو عوام کے سامنے خود بخود آ رہا۔ عوام کو عمران خان نے اتنا شعور دے دیا ہے کہ آپ جو مرضی ہے کر لو، آپ کی جو ہے نا ابھی کوئی بات عوام نے نہیں سننی، نہ ماننی ہے۔ اگر آپ عوام، ملک اور قوم کے جو ہے نا وہ ایمانداری سے خدمت کریں
تو شاید عوام جو ہے آپ کی طرف آ جائے گی۔ بصورت دیگر عوام آپ سے متنفر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اب تک کی دیتنا، اللہ حافظ۔